ڈرامہ سیریل مہرہ علیزے کی ساس جو کہ حمزہ اور علیزے کے روم میں ہوتی ہے تو وہ علیزے اور حمزہ کی تصویر کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران علیزے بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اب علیزے کو ساس کہتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ دیر اس گھر میں نہیں رکنے دوں گی اور نہ ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے دوں گی۔ تم بس اب اپنے دن گننا شروع کر دو۔ اب تم اس گھر میں بس تھوڑے دنوں کی ہی مہمان ہو۔ تو علیزے جواب میں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اس گھر میں نہیں رکنے دیں گی تو میں چلی جاؤں گی اس گھر سے، لیکن یاد رکھیں میں اس گھر کی بنیادوں کو ہلا کر ہی جاؤں گی اور آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ ایسا کر کے ہی جاؤں گی کہ آپ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روئیں گی اور رونے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ گھر جو کہ ابھی بہت ہی حسین لگ رہا ہے اس وقت اتنا ہی بدصورت لگنا شروع ہو جائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کر کے جاؤں گی۔ اب علیزے کی ایسی باتیں سن کر ساس کچھ دیر کے لیے چپ سی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ علیزے کو یہ احساس نہ ہو کہ ان باتوں کا اس پر کوئی اثر ہوا ہے۔ اس لیے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ تم بس اب اپنے دن گننا شروع کر دو اور یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ علیزے بھی اب مصنوعی سی ہنسی ہنسنے لگتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب ساس کافی دیر تک علیزے کی باتیں سوچتی رہتی ہے کہ آخر یہ لڑکی کیا چاہتی ہے اور کیا کرنے والی ہے اور اس نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی، اسے اس گھر سے ایسی کیا دشمنی ہے۔ ساس تو اب تھوڑا غور و فکر کرنے لگتی ہے، لیکن وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتی کیونکہ اسے تو ذرا بھی خبر نہیں کہ علیزے کون ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ وہ جس لڑکی کی کہانی علیزے کو سنا رہی تھی، اب ساس کو کیا خبر کہ وہی لڑکی تو علیزے ہے۔ دوسری طرف علیزے بھی اپنے پلانز پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اب سکندر کے روم میں جاتی ہے اور ایک بریسلیٹ اس کے روم میں رکھ کر آ جاتی ہے۔ یہ وہی بریسلیٹ ہوتا ہے جو کہ سکندر نے انوشے کو تحفے میں دیا تھا۔ جب سکندر روم میں جاتا ہے اور اس کی نظر جب اس بریسلیٹ پر پڑتی ہے تو وہ تو دیکھ کر حیران و پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی اس کے کمرے میں یہاں آیا تھا اور یہ بریسلیٹ رکھ کر چلا گیا۔ اب سکندر تو ایک دم سے باہر کی طرف بھاگتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی کون اس کے روم میں آیا تھا۔ اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا، لیکن صرف ایک ہلکا سا سایہ ضرور نظر آتا ہے اسے۔ ایک لڑکی جس نے پوری طرح خود کو چادر میں لپیٹا ہوتا ہے وہ گھر سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ سکندر اب اسے بہت زیادہ آوازیں دیتا ہے لیکن اس کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی تو بس اپنا کام کرنے آئی تھی اور کام کر کے وہاں سے جلدی سے چلی گئی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ علیزے ہی ہوتی ہے جو کہ بریسلیٹ جلدی سے سکندر کے روم میں رکھ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور گھر کے اندر ہی کہیں چھپ جاتی ہے۔ اب سکندر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علیزے ہی کر رہی ہے۔ اس کی سوچ تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ اب اس چیز کا اظہار اپنی بیوی عریشہ سے بھی کرتا ہے کہ عریشہ یہ دیکھو، یہ بریسلیٹ یہاں کون رکھ کے گیا ہے، یہ تو میں نے انوشے کو دیا تھا۔ یہ سن کر عریشہ بھی کافی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر کون ایسا کر رہا ہے اور یہ بریسلیٹ یہاں کون رکھ کے گیا ہے۔ سکندر اس سے کہتا ہے کہ کوئی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو کہ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے پتا چل گیا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر بھی ایک دم چونک سا جاتا ہے اور اس کے ذہن میں پھر خیال آتا ہے کہ کہیں یہ سب انوشے تو نہیں کر رہی۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ انوشے یہاں کیسے آ سکتی ہے، ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور اتنے جدید کیمرے لگے ہوئے ہیں، اتنی سخت سیکیورٹی میں انوشے بھلا کیسے اس گھر میں آ سکتی ہے۔ انوشے کا اس گھر میں داخل ہونا ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اب علیزے یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور سکندر کے منہ سے جب وہ اپنی بہن کا نام سنتی ہے تو ایک دم سے دوبارہ اس کا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اب دل میں تہیہ کر لیتی ہے کہ سکندر میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی اور تم سے اپنی بہن کا بدلہ ضرور لوں گی، تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ اگر ایسا ہوا تو تمہاری تو سزا ہی ختم ہو جائے گی اور تم تو چین کی نیند سو جاؤ گی۔ مجھے تو بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ مجھے تمہیں ایک ایک بات کا احساس دلانا ہوگا کہ تم نے انوشے کے ساتھ کیا کیا، اور میں تمہاری آنکھوں میں مرنے کی التجا دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے یہ سب کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تمہاری جان نہیں لوں گی بلکہ تمہاری جان کی حفاظت کروں گی کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں وہ سب دیکھنا ہے جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا، اور یہ کہ تم سب کے سامنے اپنا اقرار کرو تاکہ سب کو پتا چلے کہ تم نے انوشے کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ پھر آخر میں سب کو بتاؤں گی کہ انوشے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن تھی جو کہ اس دنیا سے یہی خواب لے کر چلی گئی کہ تم ایک دن آؤ گے، اسے اور اس کے بچے کو اپنانے آؤ گے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب علیزے تو اپنے بدلے پر قائم ہے اور وہ تو اپنا بدلہ سکندر سے لے کر ہی رہے گی، لیکن سکندر اب اسی کشمکش میں ہے کہ کیا اس کے ساتھ یہ سب انوشے ہی کر رہی ہے، لیکن انوشے اس وقت کہاں
कहाँ हो सकती है और वो यहाँ कैसे आ सकती है। अब ये सब बातें सिकंदर को तो नहीं मालूम, तो सिकंदर अब इन सब बातों की खोज में लग ही जाएगा कि आखिर वो कौन है जो कि उसकी जिंदगी में ये सारी हलचल मचा रहा है, कौन है जो कि उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है, कौन है वो जो कि उसकी जिंदगी का सुकून छीनना चाहता है। इसलिए वो एक आदमी मामूर कर देता है और उसे हिदायत करता है कि इस घर की अच्छे तरीके से रखवाली करे, कोई भी गैर बंदा इस घर के आसपास नजर नहीं आना चाहिए, खास तौर पर कोई लड़की। फिर जाकर सिकंदर को ख्याल आता है कि ये जो हमारी कंपनी का दिवालिया निकला है और ये जो हमारी कंपनी का नुकसान हो रहा है वो भी तो एक लड़की ही कर रही है। वो लड़की कौन है? अब सिकंदर तो इसी कश्मकश में मुब्तला है, तो अब सोच कर उसका सर घूमना और चिकनाना शुरू हो जाता है। तभी तो सिकंदर अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अरीशा तो सिकंदर को संभालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सिकंदर किसी के काबू में नहीं आता। दूसरी तरफ अलीज़े तो काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है। जो उसने चाहा वैसा ही हो रहा है। सबसे पहले उसने बिजनेस में मुदाखलत चाही तो वैसा ही हो गया। सिकंदर और अलीज़े का बाप फरीद तो अलीज़े की जहानत का फैन ही हो गया। ये अलीज़े तो हमारे बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा रही है। वो अब ये नहीं जानता कि अलीज़े तो बिजनेस की आड़ में क्या खेल खेल रही है। बिजनेस की आड़ में तो वो सिकंदर से बदला ही ले रही है। सिकंदर की माँ कहती है कि अलीज़े को इसी वक्त घर से निकाल दो, लेकिन बाप कहता है कि अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हारे इस बेटे सिकंदर की वजह से हमारी कंपनी तो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। कोई भी हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। वो अलीज़े ही है जिसने शाहनवाज को मनाया कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे कि मैं इस कंपनी के साथ हूँ। इस कंपनी का दिवालिया तुम्हारे बेटे की वजह से निकला। अगर तुम्हारा बेटा ये सब ना करता तो मुझे अलीज़े की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी इस कंपनी को अलीज़े की बहुत ज्यादा जरूरत है। अलीज़े को यहाँ से भेजकर क्या कंपनी ठप करनी है? तो अलीज़े को भिजवा दो यहाँ से, क्योंकि अलीज़े अगर यहाँ से चली गई तो शाहनवाज कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा और हमारी कंपनी के साथ कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो हमारी कंपनी तो डूब ही जाएगी और बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और अलीज़े वैसे भी तुम्हारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। तो तुम फिर क्या करोगी बताओ जरा? अपने बेटे के बगैर रह पाओगी क्या, और इस याशी के बगैर रह लोगी? क्योंकि ये सब तो तभी मुमकिन होता है जब कंपनी खड़ी रहेगी। अगर कंपनी ही ना रही तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा ये सब याशियाँ करने के लिए? अब माँ को समझ तो आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अलीज़े को इस घर में नहीं रखना चाहती। तो अब अलीज़े की सास कहती है कि अगर कंपनी दोबारा से सेटल हो गई और सब कुछ अपनी जगह पे दोबारा सेट हो जाएगा तो तब तो अलीज़े यहाँ से जा सकती है ना। तो फरीद कहता है कि हाँ, तब वो यहाँ से जा सकती है, तब तुम जो मर्जी कर लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अभी भी तुम अपनी मर्जी ही करती हो, लेकिन उसे इतना मत तंग करो कि वो घर ही छोड़ जाए। खैर, हमजा की माँ अलीज़े को तंग करे या ना करे, लेकिन अलीज़े तो सिकंदर को तिगनी का नाच नचाने पर तुली हुई है और एक दिन सिकंदर को एहसास दिलाकर ही रहेगी। सिकंदर ने उसकी बहन के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उसने एक मासूम जान ले ली। सिकंदर को आखिरकार बदला चुकाना ही पड़ेगा। ऐसी लगी ड्रामा सीरियल मोहरा की ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।